اللہ رب العزت نے سارے جہان کے رزق کی ذمہ داری اپنی ذات کے ساتھ مختص کی ہے۔ قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ کے بعد جس بات سے ہوا ہے وہ یہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ساری دنیا اور دنیا میں رہنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، اللہ نے ان کی حیات اور زندگی کے لیے ان کو پالنے کا ذمہ اپنے لیے ہے۔ اللہ کے لیے خاص ہے سارے جہان کو پالنا۔ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا میں کتنے چوپائے چلنے والے، کتنے جاندار، کتنے جانور وہ ہیں جو اپنا رزق اپنے ساتھ ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، جن کی اپنی کھیتی باڑیاں نہیں ہیں، جن کی فیکٹریاں نہیں ہیں، جن کے کارخانے نہیں ہیں، اللہ کریم ان جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی رزق دے گا۔ آج امت اسلامیہ میں کافروں کا دیا ہوا ایجنڈا پیش کیا جاتا ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کو روکو، اولاد کے بارے میں منصوبہ بندی کرو، بچے دو ہی اچھے، چھوٹا خاندان، زندگی آسان۔ یہ نعرے مسلمانوں کے نعرے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ رب کائنات نے جس کو بھی اس دنیا میں بھیجا ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے آپ پر ڈالی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ رِزْقُهَا، دنیا میں جتنے بھی چوپائے ہیں ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی ضمانت دی ہے، فواللہ للفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے تم پر فقیری کا ڈر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے فرماتے ہیں، صحیح البخاری وغیرہ کی روایت ہے، قسم اللہ کی، للفقر اخشى علیکم، مجھے تم پر فقیری کا، تنگ دستی کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی قسم اٹھا اٹھا کے امت کو ضمانت دے کہ مجھے تم پر فقیری کا ڈر نہیں ہے، اور آج امت اسلامیہ کے ذمہ دار ہمیں فقیری سے ڈراتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے، شیطان تمہیں فقیری کا ڈر پیدا کرتا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول تمہیں ضمانت دیتا ہے کہ تم پر فقیری کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ فواللہ للفقر اخشى علیکم، قسم اللہ کی مجھ کو تم پر فقیری کا ڈر نہیں ہے، ولکنی اخشى ان تبسط علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم فاہلکتکم کما فتہلککم کما اہلکتکم۔ اور مجھے اللہ کی قسم اس بات سے ڈر ہے کہ تم پر دنیا ایسے فراخ کر دی جائے گی جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فراخ کی گئی، تو پھر یہی دنیا
تمہیں ایسے تباہ کر دے گی جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کو تباہ کیا۔ دنیا کی فراخی کو اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر خدشے کا اظہار کرتے ہوئے ہلاکت کا ذریعہ بتا رہے ہیں۔ فقیری سے ڈر نہیں ہے۔ آل فقر تخافون، اے میری امت کے لوگوں، کیا تم فقیری سے ڈرتے ہو؟ فواللہ انی لا اخشی علیکم الفقر، اللہ کی قسم مجھے تم پر فقیری کا ڈر نہیں ہے۔ آبادی کو کنٹرول کرو، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی تعلیم ہے۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس دن رشتہ بچے کے جسم میں روح ڈالنے آتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، روح پھونکنے آیا ہے، تو اسی دن اللہ کریم کی طرف سے حکم ہے کہ اس کا رزق لکھو۔ وہ اپنا لکھا ہوا رزق لے کے آ رہا ہے۔ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا رزق بھی اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ فقیری کا ڈر نہیں ہے، رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس ہر چیز اندازے کے ساتھ ہے۔ جتنا انسانوں کو رزق ملنے والا ہے، جتنی مخلوق اس دنیا میں آنے والی ہے، جو اس کے ذمے کام ہے، سب ہم نے لکھ کر اندازے کے ساتھ امت میں پیدا کر دیے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ زیادہ ہو جائے، زمین تنگ پڑ جائے، یہ اللہ کی تدبیر ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو اس کے اندازے کے ساتھ جب جیسے پیدا کرنا تھا ویسے پیدا کیا ہے۔ فقیری کا ڈر نہیں ہے، ڈر یہ ہے کہ دنیا کے لالچ میں تم عقیدے کی بربادی کر بیٹھو، بچے زیادہ ہوں گے، رزق کہاں سے آئے گا، تعلیم و تربیت کیسے اچھی ہوگی۔ اصل میں مسلمان اپنی ذمہ داری سے سبق دوش ہونا چاہتا ہے، اپنی ذمہ داری نبھانا نہیں چاہتا۔ انسان راحت پسند اور سہولت پسند ہو گیا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا تھا۔ فَأَمَّا أَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین ہی اس کو ماحول پیدا کر کے کبھی یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی عیسائی بنا دیتے ہیں، کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بچہ تو مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین غلط تربیت کی وجہ سے اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ والدین اپنی ذمہ داری نبھانے کی بجائے وہ ہر بات اللہ پر ڈالتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا، قسم اللہ کی مجھے تم پر فقیری کا ڈر نہیں ہے۔ اور آج امت پیغام دے رہی ہے، وسائل نہیں ہے، مسائل بہت ہیں، معیشت کمزور ہے، اس لیے آبادی کنٹرول کرو۔ آبادی کو کنٹرول کرنے کی بجائے جو تمہاری غلطیوں کوتاہیوں کے اسباب ہیں، غربت پیدا کرنے کے مصنوعی طریقے ہیں، مہنگائی کے جو ذرائع ہیں، ان پر غور کرو۔ وہ وجہ آبادی نہیں ہے، تمہاری اپنی کوتاہیاں ہیں۔ رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، فقیری کا ڈر نہیں ہے، رزاق اللہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آبادی کو بڑھایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وسائل بھی اتنے بڑھا دیے۔ ایک ایک چیز پر غور کر لیں، اگر ہم گندم کھاتے ہیں تو ایک وقت تھا کہ ہمارے گندم کے ایک ایکڑ سے کتنا من نکلتا تھا؟ 20-25 من۔ آج 100 من سے زائد ایک ایکڑ دے رہا ہے۔ آبادی تو بڑھتی نظر آ رہی ہے تو وسائل بڑھتے نظر نہیں آ رہے۔
آج تمہارے گودام بھرے پڑے، ملکوں میں گندم سمندر میں گرائی جاتی ہے کہ اتنی زیادہ ہے، پچھلے سال کے اسٹاک پڑے ہوئے، رزق وافر ہے۔ اگر اللہ نے آبادی بڑھائی ہے تو اللہ نے وسائل بھی اتنے ہی پیدا کر دیے ہیں۔ کھیتی باڑی کرنے والا انسان بیلوں کے ذریعے وہ ہل چلایا کرتا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے بہترین سے بہترین وسائل پیدا کر دیے، ٹریکٹر کے ذریعے جو لوگ دنوں میں کام کرتے تھے آج گھنٹوں اور منٹوں میں ہو رہے ہیں۔ پانی کے ذرائع اگر محدود تھے تو آج کنویں کے ذریعے پانی پلایا جاتا تھا، کھیتوں کو سیراب کیا جاتا تھا، آج ٹربائن اور ٹیوبویل کے ذریعے دوسرے ذرائع کے ذریعے منٹوں میں زمینوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ سال کی ایک فصل ہوتی تھی، اب سال میں دو دو تین تین فصلیں ہو رہی ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ بھول گئے۔ آبادی کنٹرول کرو، بچے دو ہی تھے، یہ نعرہ تو لگایا جاتا ہے، وسائل کی بڑھوتری کی طرف دیکھا نہیں جاتا۔ بیچارے سارا دن لکڑیاں اکٹھی کرتے تھے ایندھن کو جلانے کے لیے، روٹیاں پکانے کے لیے، آج اللہ تعالیٰ نے کتنے وسائل پیدا کر دیے۔ جدید سے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے آج میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کر گیس کے ذریعے کھانے پکاتا ہوں، ایک ایک وقت میں کتنے کتنے کھانے پکتے ہیں، اوون کے ذریعے میں نے کھانے گرم کرنے شروع کر دیے۔ یہ ساری سہولتیں، یہ سارے وسائل اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ۔ اللہ فرماتے ہیں جب آبادی بڑھاتے ہیں تو ہر چیز کے اندازے بھی اسی طرح بڑھاتے ہیں، وسائل بھی اسی طرح دیتے ہیں۔ بیل کے ذریعے سفر کیے جاتے تھے، گھوڑوں کے ذریعے سفر کیے جاتے تھے، دنیا کے امیر سے امیر ترین لوگ وہ سفر بیچارے بیل ریڑھی پر، ٹانگے پر، بگی پر، گھوڑوں کے ذریعے۔ آج اللہ تعالیٰ نے پہیے کے ذریعے گاڑیاں ایسی ایسی پیدا کر دی، جو لوگ سفر کرتے تھے مہینوں میں، آج وہ منٹوں میں طے ہو رہے ہیں، گھنٹوں میں طے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر انسانوں کو بڑھایا ہے تو اس کے ذرائع بھی بہت بڑھا دیے۔ کوئی کھیتی باڑی کرنے والا ہے، کوئی بھیڑ بکریاں چرانے والا ہے، کوئی بنجر زمین آباد کرنے والا ہے۔ آج جو اللہ کی طرف سے ضمانتیں تھیں، الحمدللہ رب العالمین کہہ کر جو اللہ نے ضمانت دی تھی کہ تمہیں پالوں گا، ان اللہ تعالی لیعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ تعالیٰ سبھی کو دنیا دے گا، مسلمانوں کو بھی، کافروں کو، بھوکا کسی کو نہیں مارے گا، یہ اللہ نے ضمانت دی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، دنیا میں کتنے چوپائے ہیں، کتنے جانور ہیں جن کی اپنی کھیتی باڑیاں نہیں ہیں، جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی رزق دے گا۔ آج کراچی بھر میں دیکھیں کتنے پرندے اڑتے ہیں، شہر میں اڑتے ہیں اور روزانہ کھاتے ہیں، کتنے کبوتر ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنے پرندے ہیں، ان کی کیا کھیتی باڑیاں ہیں، ان کی کیا فیکٹریاں ہیں، کہاں سے ان کو رزق ملتا ہے؟ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ لوگوں اگر تم اللہ پر توکل کر لو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے۔ توکل کا معنی کیا ہے؟ کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو؟ نہیں۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ توکل کیا ہے؟ کیا میں اپنے جانور کو اس کا گھٹنا باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا چھوڑ کر؟ اور میں پہلے اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ، اس کے بعد اللہ کے اس کو سپرد کر، اسباب پورے کر اور اس کے نتائج اللہ کے ذمہ چھوڑ دے۔ اپنی محنت کرو،
اس کا نتیجہ اللہ کے ذمہ چھوڑو. توکل کا معنی ہے کہ اسباب پورے کرنا، اپنی محنت پوری کرنا اور اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا. لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر. اگر تم اللہ پر توکل کر لو، اپنے اسباب پورے کرو اور اس کے بعد اس کا نتیجہ اللہ کے ذمہ چھوڑ دو، اگر تم توکل کا حق ادا کرنا شروع کر دو، لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں رزق ویسے عطا کرے جسے اللہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے. جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے اللہ تمہیں ویسے رزق دے. تغدو خماسا وتروح بطانا. صبح کو گھر سے نکلتے ہیں، ان کا کوٹا خالی ہوتا ہے، شام کو واپس آتے ہیں، کوٹا بھرا ہوتا ہے، پیٹ فل ہوتا ہے، سارا رات کو اپنے گھونسلے میں آتے ہیں، سیر ہو کر واپس آتے ہیں. جو ماہر حیوانات ہیں انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پرندے کی مثال کیوں دی ہے. پرندہ رات کو گھونسلے میں آتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ اللہ رزق کہاں سے دے گا، کل پتہ نہیں کیا ہوگا، بلکہ وہ سکون سے اپنے گھونسلے میں آگے آرام کرتا ہے اور کہتا ہے میرے ذمے اڑنا، میرے ذمے محنت کرنا. جس رب نے آج رزق دیا ہے کل بھی وہی عطا کرے گا. وہ ایک ہی کام کی منصوبہ بندی کرتا ہے کہ میرے ذمے محنت کرنا، نکلوں گا، محنت کروں گا، کوشش کروں گا. رزق جیسے اللہ نے آج دیا ہے کل بھی ویسے دے گا. ان رزق لیطلب العبد اشد مما یطلبه موته وفی روایت اجل. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں جیسے انسان کی موت انسان کو ڈھونڈتی اور تلاش کرتی ہے، ایسے انسان کا رزق بھی اس کے پیچھے بھی اس کو تلاش کرتا ہے. اس کے ذمہ محنت کرنا ہے. آج امت کو محنت پر لگانے کی بجائے، تعلیم پر لگانے کی بجائے، شعور دینے کی بجائے بچوں کو کم کرنے کی بات کی جاتی ہے. آج کتنے مسائل پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعمر ارضا میتۃ فہی له. جس بندے نے بنجر زمین آباد کی وہ اسی کی ہے جس نے آباد کی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. پاکستان بھر میں کتنی بنجر زمین پڑی ہوئی ہے. گورنمنٹ اگر اعلان کرے پیارے پیغمبر کی حدیث کے مطابق کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جتنی زمین آباد کر لی وہ اسی کی ہے، دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو بے روزگار رہیں گے. لوگوں کے روزگار کی فکر کرنی چاہیے، ان کی تعلیم کی فکر کرنی چاہیے، ان کی بنیادی سہولیات کی فکر کرنی چاہیے. یہ حکومت کے ذمے. حکومت اپنی ذمہ داری بھلا کر لوگوں کو کہتی ہے بچے کام کرو، بچے کام کرو. جتنے ہاتھ زیادہ ہوں گے اتنی محنت زیادہ ہوگی، اتنے وسائل پڑیں گے. آج ہم روتے ہیں ایک موبائل کو کہ موبائل دیکھ لو، اگر ایک موبائل اس کے ذریعے اللہ کتنے لوگوں کو رزق دے رہا ہے. کوئی بیٹھا ایزی لوڈ کر رہا ہے، کوئی موبائل بیچ رہا ہے، کوئی اس کے پیکج لگا رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے. ایک موبائل کے وجہ سے کتنے لوگوں کو اللہ رزق دے رہا ہے. وسائل کو صحیح کریں، سمت نہیں کریں. رب کائنات نے امت کی اور اس کی رزق کی ذمہ داری اپنے آپ پر لی ہے. ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے. قسم اللہ کی آبادی کم کر کے آپ امت کو سہولت نہیں دے سکتے. امت کو سہولت کیسے ملے گی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح لوگوں کی خبر رکھنی ہوگی کون ہے بیچارہ جو اپنے گھر میں کس پریشانی میں ہے. زکات کا سسٹم صحیح کر دیں. ہر بندے کی جائیداد کے مطابق اس پر مصنوعی ٹیکس لگانے کے بجائے جو اسلام نے اس پر زکات اور صدقات متعین کیے ہیں ان کی صحیح امت میں سمجھداری پیدا کر دی جائے، شعور پیدا کر دیا جائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ملک پاکستان میں غربت ہو. ایک بندہ ایک علاقہ چلا سکتا ہے. فقیری پر لگانے کی بجائے ان کے کاروبار کی سوچیں، ان کو منڈیوں میں کاروبار پر لگائے، ان کو ریڑیاں لگا کے دیں، ان کو دکانیں بنا کے دیں، ان میں شعور پیدا کریں، بنجر زمین کو آباد کریں.
ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے. آج امت کو اس کام پر لگا دیا گیا کہ منصوبہ بندی کی جائے. بچے دو ہی اچھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. اے انسانوں، اے ایمان والو، فقیری کے ڈر سے بچوں کو قتل نہ کرو. آج فقیری کے ڈر سے تعلیم نہیں دے پائیں گے، ان کو بنیادی سہولتیں نہیں ملیں گی. آج سے 20 30 40 50 سال پیچھے چلے جائیں تو آج غریب سے غریب بندہ وہ دنیا کے امیر بندے سے زیادہ سہولیات دے رہا ہے. سہولیات کی وسعت پیدا کرنے کی بجائے شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جب وسائل محدود ہیں تو سہولیات کو محدود ہونا چاہیے. اب امیر بندہ غریب بندے کے لیول پر آ کے سوچے اور غریب بندہ امیر بندے کے لیول پر جا کے سوچے تو شکریہ بڑھیں گی. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم وهو اجدر الا تزدروا نعمت الله عليكم. اس کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے. اپنے امیر کی اپنے سے بڑا بندہ، جائیداد میں بڑا بندہ، کاروبار میں بڑا بندہ، اس کی طرف مت دیکھو. اس کی طرف دیکھو جو تم سے کم ہے. جب اپنے سے نیچے لیول بندے کی طرف دیکھو گے تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کی بجائے اللہ کی شکر گزاری کرو گے. وَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یہ زیادہ مناسب بات ہے کہ جب تم اپنے سے نیچے والے بندے کی طرف دیکھو گے تو تم میں شکریہ ادا ہوگا، شکریہ پیدا ہوگا تم میں، تم ناشکری نہیں کرو گے. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. اے میرے بندو، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو فقیری کے ڈر سے قتل نہ کرو، منصوبہ بندی نہ کرو. نحن نرزقہ وإیاک، نحن نرزقہ وإیاکم. ہم ہی ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو رزق دیتے ہیں. اگر تم بھوک سے نہیں مرے تو وہ بھی نہیں مریں گے. اللہ کہتے ہیں نحن نرزقہم. مسلمانوں، تم نے سمجھ لیا کہ تم اپنے بچوں کو رزق دو گے؟ ہم نے اس کا رزق تو ماں کے پیٹ میں لکھ دیا تھا. تمہیں صرف حکم دیا ہے کہ تم کوشش کرو، محنت کرو. تمہارے ذمہ محنت اور کوشش ہے. نحن نرزقہ وإیاکم. ہم ان کو بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی رزق دیں گے. رزق کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پر چلنے والے جتنے بھی شفائے ہیں سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ جس اللہ نے تجھے پیدا کیا اس کے ساتھ وہ کسی کو شریک بنائے. یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے. کیسے؟ میں نے پوچھا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا ان تقتل اولادک، ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک. اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے. اس ڈر سے اگر تو اپنے بچوں میں منصوبہ بندی کرے گا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد میں منصوبہ بندی کرے، ان کی پیدائش میں رکاوٹ پیدا کر دے. جو دنیا میں آنے والا تھا اس کو قتل کر دے، اس کو آنے سے روک دے. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. اللہ فرماتے ہیں انسانوں، تمہارے آبا و اجداد میں اور تمہاری اولادوں میں تمہیں نہیں پتا کہ ان میں سے تمہیں کون سا ہے جو زیادہ نفع دینے والا ہے، کون نفع دینے والا ہے. بیٹوں بیٹیوں میں کون سا نفع دینے والا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. اس لیے اولاد زیادہ پیدا کرو کہ ان میں سے ہو سکتا ہے جس کو تم دنیا میں آنے سے روکنا چاہو اور وہ تمہاری بہتری کا، فلاح کا، نفع کا باعث بن جائے. جب میں مدینہ منورہ پڑھا کرتا تھا تو وہاں ایک اماں جی حج کرنے گئی پاکستان سے، بڑی اچھی خاتون تھی، بولنے لگی، بچوں کے ساتھ بیٹھتی، مدینہ یونیورسٹی کے بچوں کے ساتھ محبت کرنے لگی، ان کو واقعہ سنانے لگی. تو بیان کیا کرتی، کہتے جب پاکستان بنا تو میرا ایک بیٹا جو میرے ساتھ تھا، میں نے
سفر کی اور ہجرت کی تنگی کی وجہ سے اس کو بہتے ہوئے پانی میں گرا دیا. بیچارہ مر جائے گا، مصیبت بڑی ہے، بھوک سے مر جائے گا، تکلیف برداشت نہیں ہوتی، بھوک سے تڑپ رہا ہے. میں نے اس کو پانی میں گرا دیا، ایک پانی کا کھال تو اس میں گرا دیا. پیچھے سے آنے والے ایک شخص نے، میرے بھائی نے اس کو اٹھا لیا، کہا تو نے اس کو قتل کر دیا، تو نے اس کو مار دیا، جا اب یہ میرا ہے، میں تمہیں نہیں دوں گا. جب ہم پاکستان آ گئے، میرے 5-6 بچے اور بھی تھے، تو کہتے وہی بچہ جس کو میں گرا آئی تھی، پھر میں نے اس کو آگے پالا، ساری اولاد مجھے چھوڑ گئی ہے، آج وہی بچہ جس کو میں گرا آئی تھی، جس کو اپنے حساب سے مار آئی تھی، وہی بچہ میری کفالت کر رہا ہے، وہی میری خدمت کر رہا ہے، اور وہی مجھے حج پر لے کے آیا. کہتی 6-7 بچے ہیں، کوئی منہ نہیں لگاتا، یہ جس کو مار آئی تھی، قتل کر آئی تھی، وہی آج میری زندگی کا ذریعہ بنا ہوا ہے. آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم. اللہ فرماتے تمہاری اولاد میں تمہیں پتہ کوئی نہیں ہے کس نے تمہیں نفع دینا ہے. 2 بچے پیدا کر دیے، ایک بیٹی وہ اپنے سسرال چلی گئی، بیٹا اپنی بیوی کو لے کے باہر والے ملک چلا گیا. ساری عمر آنسو بہاتے گزر جاتے ہیں والدین کے. کوئی تو ہو جس کے ظروف اور مسائل ایسے ہو کہ اپنے والدین کی خدمت کرے. تو 2 والدین ہوتے ہیں، 5-6 بچے مل کر دونوں والدین 5-6 بچوں کو پال لیتے ہیں، پر جب ان کی باری آتی ہے تو 5-6 بچے مل کر 2 کو نہیں پال پاتے. اینگل درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ فرماتے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. اپنی اولاد کو فقیری کے ڈر سے قتل نہیں کرنا. نحن نرزقهم وإياكم. انہیں بھی ہم رزق دیتے، تمہیں بھی رزق دیتے. اور دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد کیا ہے؟ ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک. اپنی اولاد کو اس لیے تم مار ڈالے، قتل کر ڈالے اور منصوبہ بندی کر لے کہ تیرے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے، تیری مشقت بڑھ جائے گی، مزدوری زیادہ کرنی پڑے گی، وسائل زیادہ اکٹھے کرنے پڑیں گے. اس ڈر سے اگر تو نے ان کی پیدائش کو روک دیا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے بعد. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، ملک پاکستان میں باتیں کی جاتی ہیں، بچے 2 ہی اچھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تزوج الولود الودود. اس عورت سے شادی کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بہت زیادہ بچے دینے والی ہو، بچے جننے والی ہو. کیسے پتا چلے گا کہ یہ عورت محبت کرنے والی ہے، یہ عورت بچے زیادہ پیدا کرنے والی؟ کیسے پتا چلتا ہے؟ کب تزوجو شادی کرنی تو کس عورت سے؟ الولود الودود، جو بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو. یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. کیا یہ حکم امت کو یاد ہے؟ کہتے ہیں خاندانوں سے پہچانے جاتے ہیں. یہ خاندان بڑا احترام کرنے والا ہے، عزت کرنے والا ہے، خامدوں کا احترام کرنے والی، محبتیں کرنے والی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا دنیا میں سب سے اچھی عورت قریش کی عورت ہے، سب سے بہترین عورتیں قریش کی عورتیں ہیں کہ یہ خامدوں کے مال کی بڑی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کرتی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. قومیں پہچانی جاتی ہیں، خاندانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ اس کے بہن میں 7-8 اس کے بہن بھائی ہیں، خالہ کے بچے بھی اتنے ہیں، پھوپھی کے بچے سے، اس خاندان میں بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں تو خاندان اس طرح بھی پہچانے جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا؟ اسلام کہتا ہے کہ شادی جہاں کرنی ہے آپ نے وہاں دیکھیں کہ اس خاندان کی بچوں کے حوالے سے تربیت کیسی ہے، اولاد پیدا کرنے میں ان کی کیفیت کیا ہے. یہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. آج امت نے کبھی سوچا کہ اس خاندان میں شادی کرنی ہے جس خاندان میں بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. ایک حکم اللہ کے نبی دیتے ہیں اور ایک ملک پاکستان کے ذمہ داران حکم دے رہے ہیں. فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن تم میں سے اس شخص پر فخر کروں گا جس کی اولاد زیادہ ہوگی. فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ. امتوں پر میں فخر کروں گا جس کی ہاں اولاد زیادہ ہوگی. میں اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث بننا چاہتا ہوں یا کافروں کے ایجنڈے پر چلنا چاہتا ہوں؟ ہمیں راہ متعین کرنا ہوگی. ہم مسلمان ہیں، ملک پاکستان ہم نے اسلام کے نام پر لیا ہے،
تو اسلام کی بات کریں گے، اللہ اس کے رسول کی بات کریں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے تم پر فقیری کا ڈر نہیں ہے، تو اس خاندان میں شادی کرو جس خاندان میں بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، یہ پیارے پیغمبر کا حکم ہے۔ کیا امت اس پر عمل کر رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو جب ان کی والدہ ام سلیم پیارے پیغمبر کے پاس لے کے آئی، کہا یا رسول اللہ میرے بچے کے لیے دعا کر دیں، برکت کی دعا کی، تو کہا اللہم اکثر فی مالہ و ولدہ، یا اللہ اس کا مال بھی بڑھا دے اور یا اللہ اس کی اولاد میں بھی برکت پیدا کر، اولاد بھی اس کو زیادہ دے۔ راوی کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، 200 کے قریب ان کے آل اولاد میں ان کے ساتھ پوتے پوتیاں نواسے نواسی ان کے ساتھ طواف کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی دعائیں دے رہے ہیں اور ہم امت کو شعور دے رہے ہیں، جو کہ کافروں کے ایجنڈے پر ایک شعور پیدا کیا گیا ہے، بچے دو ہی اچھے، چھوٹا خاندان زندگی آسان، چھوٹا خاندان خوشحالی کی ضمانت ہے۔ آج کتنے وہ لوگ کہتے ہیں یا اللہ 5-7 بیٹے اور ہوتے ان کو کاروبار اور وسیع کر کے دیتا، میرے پاس تو کاروبار زیادہ ہے، ہاتھ کم ہے، نوکر رکھے ہوئے ہیں، کام کرنے والے رکھے ہوئے ہیں کہ اپنے افراد ہی کم ہے، فلاں جگہ پر کس کو بٹھانا ہے، فلاں جگہ پر کس کو بھیجنا ہے۔ اور میرے بھائیوں قسم اللہ کی، آج جو یہ صبح سے لے کر شام تک لکڑیاں اکٹھی کرنے والے لوگ ہیں یا شاپر اکٹھے کرنے والے لوگ ہیں، یہ کچرا اٹھانے والے لوگ ہیں، ان میں سے بھی جس کی اولاد زیادہ ہے وہ بھی شام کو زیادہ کما کے لاتے ہیں۔ ایک مسئلہ ختم نہیں ہوا تھا تو دوسرا شروع ہو گیا۔ شراب پر پابندی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ایک ہندو ڈاکٹر وہ قومی اسمبلی میں بل پاس کرے کہ شراب ہر مذہب میں حرام ہے، اس کو حرام ہونا چاہیے، تو آگے سے اسلامی ریاست بنانے والے کیا کہتے ہیں؟ بل مسترد کر دیتے ہیں۔ وہ شراب جس ایک شراب کی وجہ سے 10 لوگوں پر لعنت تھی، لعنت والے کام میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے اٹھا کون؟ ایک ہندو۔ اخلاقی ضرورت نہیں کسی مسلمان میں کہ جو چیز اسلام میں حرام قرار دے دی گئی ہے، جس کو شراب قرار دیا گیا ہے، حرام قرار دیا گیا ہے، آج اس کے دل میں اگر کوئی بندہ ہمت کر کے بات کرتا تو ہندو ہے، اور چاہیے اپنا مسلمانوں کو اپریشیٹ کرتے اور کہتے کہ یار تو بے شک کام ہمارا تھا، تو نے شروع کیا، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ رد کر دیا گیا۔ 10 لوگوں پر لعنت ہے ایک شراب کی وجہ سے۔ شراب پر لعنت کی گئی ہے، شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، بنانے والے پر، بنوانے والے پر، نچوڑنے والے پر، نچوڑوانے والے پر، بیچنے والے پر، بکوانے والے پر، اٹھانے والے پر، اٹھوانے والے پر، یہ سارے لعنتی ہیں۔ لعنت کے کام میں آج اگر بل پاس ہوتا ہے تو اصولی طور پر اسلامی ریاست بنانے والا، مدینہ جیسی ریاست بنانے والا، اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ابو طلحہ کہتے ہیں انس باہر نکلو دیکھو آواز کیا آ رہی ہے۔ انس بھاگتے ہوئے آئے، کہنے لگے ابو طلحہ باہر آواز لگائی جا رہی ہے، ان الخمر قد حرمت، لوگوں شراب حرام کر دی گئی، شراب حرام کر دی گئی۔ مدینہ کی ریاست بنانے والوں، مدینہ میں پھر حکم کیا تھا؟ کہتے ہیں جس کے پاس، جس کے منہ میں شراب کا لقمہ تھا، شراب کا گھونٹ تھا، اس نے شراب کو منہ سے زمین پر پٹک دیا، اپنے جام کو انڈیل دیا، مٹکے توڑ دیے۔ مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی، جب حکم آیا تو مدینے کی گلیاں شراب سے بہ رہی ہیں۔ اصولی طور پر اگر تم مدینہ جیسی ریاست بنانے چاہتے تھے تو حکم دیتے کہ صبح یہ سارا کچھ بہنا چاہیے، مدینہ پاکستان کی گلیوں میں شراب ہونی چاہیے، ختم ہونا چاہیے، آج کے بعد یہ حرام ہے۔ شیطانی عمل ہے یہ۔ اور کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جو اللہ اس کے اصول سے بغاوت کرتے ہیں، اللہ اس کے اصول کے حدود کے سامنے بات کرتے ہیں، کیا اللہ ان کی مدد کرے گا؟ اللہ اس کے اصول سے جنگ کرنے والے، سود خور، اللہ اس کے اصول کی بغاوت کرنے والے، شرابی کبابی، سب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ کی طرف سے آسمانوں سے ان پر مدد آئے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يقام حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 یوما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اللہ کی حدود میں سے ایک
حد لگا دی جائے، شراب پینے والے کو 80 کوڑے لگا دیے جائیں، کوئی ایک حد قائم کر دی جائے، ایک حد قائم کرنے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے جتنا کہ 40 دن مسلسل رحمت کی بارش برسنے سے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ 40 دن رحمت کی بارش برسے، ملک پاکستان میں جتنی انگوریاں جتنی نعمتیں اللہ نے نازل کرنی تھی، 40 دن کی اس بارش جو رحمت کے ساتھ آئی ہے، برکت والی آئی ہے، اس برکت والی 40 دن کی بارش سے بھی افضل ہے، بہتر ہے کہ اللہ کے حدود میں سے ایک حد قائم کر دی ہے۔ اگر مدینے جیسی ریاست بنانا چاہتے ہو تو مدینے والے کا اصول اور قاعدہ یہاں آپ کو منظم کرنا ہوگا، پیارے پیغمبر کے حکم کے مطابق لوگوں کو بتانا ہوگا کہ فقیری کا کوئی ڈر نہیں ہے، محنت کرو، اپنے کاروبار میں وسائل میں منصوبہ بندی کرو، اولاد کو روکنے میں منصوبہ بندی نہیں ہے، لوگوں میں شعور پیدا کرو کہ اللہ اس کے اصول کے احکام پر عمل کرنے سے، عدل و انصاف قائم کرنے سے امت میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ شعور ہم پیدا کریں گے پاکستان میں تو پھر انشاءاللہ نہ وسائل کی کمی ہے، نہ رحمتوں کی کمی ہے۔ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ایمان والے بن کے دکھاؤ، تقوی والے بن کے دکھاؤ، پھر دیکھو آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ آج جو مصیبتیں آئی ہیں بدعمالیوں کی وجہ سے آئی ہیں، اسلامی قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بجائے اس کے خلاف چلنے کی وجہ سے۔ ما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله باسا فيما بينهم، کتاب و سنت نافذ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری باہمی لڑائیاں پیدا کر دے گا، فسادات ہوں گے۔ ملک پاکستان میں بھی یہی کچھ ہوگا جب تم اللہ اس کے اصول کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر نہیں کرو گے، اللہ اس کے اصول کے اصولوں کو نافذ نہیں کرو گے تو تم میں باہمی لڑائیاں پیدا ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی شعور نصیب فرمائے اور ملک پاکستان کو ایک اسلامی ملک بنانے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہم کسی پر شدید تنقید کرنے کی بجائے اصلاح کی بات کرتے ہیں، وہ بات چیف جسٹس کرے یا وہ کوئی وزیر اطلاعات کرے، ہم انہوں یہی نصیحت کرتے ہیں، زندگی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو تو عزت کتاب و سنت میں ہے۔ کتاب و سنت کی مخالفت کرنے سے ذلت ملے گی، عزت کبھی تمہارا مقدر نہیں ملے گی، نہ عوام تمہیں عزت دیں گے نہ پبلک تمہیں عزت دے گی۔ اگر عزت چاہتے ہو تو کیسے عزت ملے گی؟ اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کیا لوگوں سے تم عزت چاہتے ہو؟ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ کوئی جا کے وہاں خطیب خطبہ دیتا ہے تو وہ بھی حکمرانوں کو خوش کر کے آ جاتا ہے، حق کی بات وہ بھی نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے ان کے سامنے بھی میری عزت بن جائے۔ اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کیا لوگوں سے تم عزتیں ڈھونڈتے ہو، حکمرانوں سے عزتیں ڈھونڈتے ہو، حکمران عوام سے عزتیں ڈھونڈتے ہیں؟ کہ ساری عزتیں تو اللہ کے پاس ہیں، عزتیں وہیں سے ڈھونڈو، وہیں سے عزتیں ملیں گی، اور وہ ہوگی عزتیں جب کتاب و سنت کے مطابق بات کریں گے، کتاب و سنت کے مطابق نصیحت کریں گے اور کتاب و سنت کے مطابق امت میں شعور پیدا کریں گے۔ اللہ ہمیں مصنون زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جب تک زندہ رہیں اسلامی زندگی بسر کریں، اور جب موت ہے تو شہادت کی موت ہے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک۔